اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، چند دن قبل ہمارے علاقہ ظفروال میں ایک بڑے درینہ اور بڑے قدیم مدرسے کے اندر، ایک دارالعلوم کے اندر، ہمارے علاقے کے ایک معروف عالم دین جن کا نام ہے حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ مجددی صاحب، میں ان کا بڑا ادب کیا کرتا تھا اور ان کو سنا بھی کرتا تھا۔ بچپن میں، چھوٹی عمر ہوتے ہوئے، کالج لائف میں ان کی کتب بھی پڑھا کرتا تھا۔ مجھے ان کے ساتھ ایک عقیدت و احترام تھی، اس لیے کہ یہ چونکہ نقشبندی ہیں، مجددی ہیں اور علی پور شریف کے آستانہ عالیہ سے منسوب ہیں اور ان کے فیض یافتہ ہیں، اور پھر قبلہ پروفیسر محمد حسین آسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بھی یہ فالوورز میں سے آتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ یہ نسبتاً مجددی ہیں، اپنے نام کے ساتھ مجددی لکھتے ہیں، اور ہم بھی آل و مہار شریف کے جتنے مرید ہیں ہم بھی مجددی ہیں، مجددی لکھتے ہیں، ہمارے شیخ محترم کی نسبت بھی مجددی ہے۔ اور پھر کون نہیں جانتا کہ یہ مجددی لکھنے والے تمام احباب شیخ طریقت حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات سے منسوب کرتے ہیں خود کو، کیونکہ مجدد الفسانی ہی وہ مجدد ہیں جو 1000 سالہ مجدد ہیں، اور ابھی بھی ان کی تجدید قائم ہے۔ ان کے بعد جتنے مجددین دنیا میں تشریف لائے وہ 100 سالہ مجددین کہلائے، مختلف اوقات کے مجددین کہلائے، اور شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1000 سالہ مجدد ہیں۔ اس پہ میری بات لمبی نہ ہو جائے، قصہ مختصر کہ غلام مصطفیٰ مجددی صاحب نسبت مجددیہ رکھنے کی وجہ سے ہمارے لیے قابل احترام ہیں، قابل احترام تھے۔ آئندہ بھی انشاءاللہ اس نسبت کی وجہ سے ہم ان کا احترام کریں گے اور حیا کریں گے، پر لیکن ان کے چند جملوں سے میرا اختلاف ہے۔ یہ علمی اختلاف امت کا حسن ہے، اور اس میں ہم ان کو کوئی برا بلا نہیں کہہ رہے، صرف ایک مشورہ ہے اور ایک سوال ہے، ایک گزارش ہے کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے جس دارالعلوم رپوچک کے اندر آپ نے خطاب کرتے ہوئے جب مختلف موضوعات پہ مختلف انداز کے ساتھ مختلف نکات پہ فن خطابت کے لولو لالہ لٹائے، تو وہاں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مولا علی حق پر ہیں اور حق مولا علی کے ساتھ ہے، یعنی علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ، علی مال حق، حق مال علی، یہ بیان فرمایا۔ پھر اپنا ایک خوبصورت انداز پیش کرتے ہوئے، اپنا مدبرانہ انداز، اپنا خطیبانہ انداز استعمال کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ مولا علی کو حق پہ مانتے ہیں وہ نعرہ بلند کیجئے، نعرہ لگوایا، جذبات کو ابھارا، اور اس کے بعد آپ نے اپنا ایک فن پیش کیا اور آپ نے کہا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب مولا کائنات کی خلافت قبول کی، آپ نے جب مولا کائنات نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور ان کی خلافت میں ان کی سپورٹ کی، ان کو مدد دی، ان کے ساتھ رہے، تو تب کیا حق پر نہیں تھے؟ پھر آپ نے سوال پوچھا کہ جب وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے، ان کا ساتھ دیا، تب کیا حق پر نہیں تھے؟ پھر تیسرا آپ نے سوال کیا کہ جب جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے تو کیا تب حق پر نہیں تھے؟ یہاں تک ہر کوئی سر بھی ہلاتا رہا اور آپ کے ہر جملے پہ مہر تصدیق بھی ثبت کرتا رہا، اور ہمارا دل بھی گواہیاں دیتا رہا کہ آپ بجا فرما رہے ہیں۔ پھر آپ نے ایک فنکارانہ انداز، میرے اس لفظ میں کچھ حد تک گستاخی نہ سمجھ لی جائے، مگر فن ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے، تو آپ نے یہ ایک فن پیش کرتے ہوئے کہا کہ اب میں ایک ایسا جملہ بولوں گا کہ جس جملے کو پتہ نہیں کون کون ہضم کرتا ہے، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک ایسا جملہ بول رہے ہیں جو اختلافی جملہ ہے، جو مناسب جملہ نہیں ہے،
اسی لیے آپ کو ڈاؤٹ ہے، آپ کے اندر کا انسان آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ جو جملہ بولنے والے ہیں وہ جملہ اختلافی ہے، تو ہی آپ نے یہ کہا کہ میں اب ایسا جملہ بولنے والا ہوں کہ پتہ نہیں کس کس کو ہضم ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جناب علی جب مولا کائنات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح فرمائی، صفین کے بعد، آپ نے صفین کا ذکر بھی کیا، صفین کے بعد صلح فرمائی، اور صلح کے بعد آدھی سلطنت بخوشی، آپ کے یہ الفاظ تھے کہ آدھی سلطنت بخوشی اپنی مرضی کے ساتھ امن و سکون اور سلامتی کے ساتھ امیر شام کے حوالے کر دی، یعنی آپ کے الفاظ تھے حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی۔ میں یہاں پہ لفظ امیر شام استعمال کر رہا ہوں، یہ آپ کا لفظ نہیں تھا۔ اب میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے یہ بیان کر دیا اور ساتھ کہا کہ جب انہوں نے ایسا کیا تو کیا اس وقت وہ حق پر نہیں تھے، تو ساتھ آپ نے ایک مشورہ دیا عوام سننے والی کو کہ وہ انہوں نے خود سلطنت ان کے حوالے کی اور ان کے ساتھ صلح کی، تو وہ اس وقت بھی حق پر تھے، تو جو ان کو مانتے ہیں وہ یہ بھی مانے کہ انہوں نے صلح کر لی تھی۔ اب میرا آپ سے یہ سوال ہے، گزارش ہے، اگر آپ کے پاس علم زیادہ ہے، ہم قبول کرتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ بڑے لیول کے عالم ہیں، آپ بزرگ عالم ہیں، اور ہمیں دکھ ہو رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے کیونکہ آپ اہل سنت کے عالم ہیں، اور ساری زندگی اہل سنت کے نام پہ لوگوں کو سنایا اور لوگوں کو سکھایا، اور لوگ آپ کو آج بھی اہل سنت کا عالم مانتے ہوئے آپ کو سنتے ہیں، مگر آپ نے جو بات کر دی اس کا نہ کہیں حدیث میں ثبوت ہے، نہ کہیں تاریخ میں ثبوت ہے، نہ آثار صحابہ سے ثبوت ملتا ہے۔ آپ مجھے مہربانی کر کے ہمیں کلیئر کریں، ہمیں بتائیں آپ نے یہ کس حوالے سے بات کی، آپ نے یہ دعویٰ پیش کیا صلح کا، اس کی دلیل بھی دینی آپ کی بنتی ہے۔ اب یہ دلیل پیش کریں کہ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں اشخاص کے درمیان، دونوں اصحاب کے درمیان، دونوں شخصیات کے درمیان صلح کب ہوئی اور کیسی صلح ہوئی؟ روایت بھی کوئی نہیں ملتی اور درایتاً بھی یہ بات غلط ہے، کیونکہ اگر باپ کی صلح ہو چکی ہے، جناب امیر المومنین اگر امیر شام سے صلح کر چکے ہیں، تو اس صلح کے بعد آپ کی شہادت تک دوبارہ پھر کون سا تنازع باقی رہ گیا، اور کس تنازع کی بیس پہ امام حسن دوبارہ ناراض ہیں اور امیر شام کو امام حسن سے دوبارہ صلح کرنی پڑ رہی ہے، یا امام حسن کو صلح کرنی پڑ رہی ہے، یا دونوں شخصیات کے درمیان جو صلح ہوئی، جو معاہدہ ہوا، یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ صلح جو جن شرائط پر ہوئی وہ شرائط پوری نہ ہوئیں اور وہ صلح بھی برخاست ہو گئی، جس کو آج کل استعمال کیا جاتا ہے کہ جناب جس سے حسن کی صلح اس سے ہماری صلح، جس سے حسین کی لڑائی اس سے ہماری لڑائی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں گے کسی وقت۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے بتائیے، قانون فطرت کے خلاف بات آپ نے کی ہے، قانون تاریخ کے خلاف بات کی ہے، قانون حدیث کے خلاف بات کی ہے، قانون آثار صحابہ کے خلاف بات کی ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ آثار صحابہ سے ثابت ہے، نہ تاریخ سے ثابت ہے، نہ روایت سے ثابت ہے، نہ درایت یہ تسلیم کرتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت امیر معاویہ سے صلح ہوئی ہو۔ ایسا بالکل کسی ایک معتبر تاریخی حوالہ دے دے، معتبر حدیث کا حوالہ دے دے، حدیث پڑھ کے سنا دیں یا حدیث کا حوالہ دے دے، کتاب بتا دے، امت مسلمہ کے کسی مصنف نے، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، کسی مسلک سے، کسی سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، ہمیں بتا دیا جائے کہ کس غیر جانبدار بندے نے یہ لکھا، اور پھر لکھنے والے نے یہ من گڑت، اور موضوع اگر کہیں آپ کو حدیث دکھاتے ہیں، من گڑت روایت کو پیش کرتے ہیں، تو اس کو تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، مگر صحیح حدیث ہو، معتبر حدیث ہو، جو تسلیم کرنے کے قابل ہو، قابل قبول ہو، جو واقعی آثار صحابہ سے ثابت ہو یا اجماع امت سے ثابت ہو، کہیں سے ثابت کر دے۔ چلیں آپ ضعیف حدیثی دکھا دیں، کوئی غیر معتبر حدیثی دکھا دے جس میں یہ ثابت ہو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی صلح ہو گئی، اور اس صلح کے بعد جناب امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخوشی
اپنی مرضی سے اپنی منشا سے آدھی سلطنت حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دی ہو۔ میرا یہ سوال صاحبان علم و فکر، صاحبان تدبر کے لیے بھی ہے، اور بالخصوص علامہ غلام مصطفیٰ مجددی صاحب کے لیے بھی ہے کہ میں انتظار کروں گا ان کے فالورز، ان کے سننے والے میری یہ ویڈیو ان تک پہنچائیں اور مجھے اس کا جواب دیں، اور وہ حوالہ پیش کریں جہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ مولا کائنات کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح ہوئی اور انہوں نے اپنی خوشی کے ساتھ آدھی سلطنت حضرت امیر معاویہ کو دے دی۔ اس کا حوالہ دیجئے گا، ہم انتظار کریں گے، اور اگر یہاں نہیں تو پھر آخری بات کر رہا ہوں کہ جہاں آپ چاہتے ہیں، آپ کی پسند کی اور آپ کی مرضی کی جگہ ہوگی، آپ کی مرضی کا وقت ہوگا، ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے آپ سے یہی سوال کرنے کے لیے، اور آپ ہمیں کتب احادیث سے یہ حوالہ پیش کر دیجئے گا، ہم آپ کی خدمت کرتے رہیں گے ساری زندگی۔ اور اگر آپ پیش نہ کر سکے تو پھر آپ سوچ لیں کہ آپ کو اللہ نے منصب کیا دیا اور آپ اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔